بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اور ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہم جس کام کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں یہ کام بڑا اونچا کام ہے، بڑوں کا کام ہے اور کام بھی بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے خاطر مشقتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلی، اس دین کی آبیاری کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دین پروان چڑھے، ترقی کرتا رہے اور نسلیں در نسلیں اس کی خدمت کو لے کر چلتی رہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمایا اور اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ جماعت میں جا کر اللہ کے راستے میں نکل کر دو بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارا جو یہ کام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نہج پر۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارا جہاں قیام ہو، آپس کا رہنا، ملنا، ملاقات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ایسا ہو جیسا مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ اگر یہ دو باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوں، ان کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے نصرتیں آئیں، اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ اور اگر ہم اس اصول سے ہٹ کر اس طریقے سے اپنا وقت پورا کریں گے جیسے ہم اپنے گھروں پہ رہتے تھے، سنتیں پڑھ لی، تہجد کا اہتمام کیا، کر لیا، نوافل کا اہتمام ہوا، کر لیا، باوضو رہے نہ رہے کوئی بات نہیں، مسجد کے ماحول کو سمجھا نہ سمجھا کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ مسجد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، مسجد کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، تعلیم کیوں کی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، گشت کیوں کیا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ملاقاتیں کیوں کی جاتی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب ایک ساتھ جمع کریں گے اور اس پر ہم تربیتی پہلو لگا دیں گے، ساری چیزوں کو جمع کر کے ان پر تربیتی پہلو کا لیبل لگا دیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اندر خود بخود ترقی اور رونق ہوتی چلی جائے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم ضروری، تعلیم ضروری، بے شک ضروری ہے تعلیم، لیکن تعلیم سے پہلے تربیت بھی ضروری ہے۔
حالانکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تربیت بغیر تعلیم کی نہیں ہوتی اور تعلیم بغیر تربیت کی نہیں ہوتی. لیکن تربیت بہت ضروری چیز ہے. جب ایک شخص کو مسجد میں اندر داخل ہونے کا طریقہ معلوم نہیں، اسے بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، تو وہ کیسے دوسرے کو سکھا سکتا ہے؟ جب اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ گشت کے کیا آداب ہیں، وہ دوسروں کو کیسے بتا سکتا ہے؟ کیسے جماعت کو لے کر چلنی چاہیے، راستے میں کیا باتیں کرنی چاہیے، کس انداز سے ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں محلے کے آدمی کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، کیا بات چیت کرنی چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. اور یہ سمجھ لو یہ فری کا سودا ہے، یہ فری کا سودا ہے. ہمارے یہاں دیہات میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ آوے چوکھا. اس کا کیا مطلب کہ کچھ خرچ نہیں ہوا اور اللہ سب کچھ نواز بھی دیتا. 1000 2000 5000 10,000 روپے خرچ کر دیے ہم نے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہمارے لیے جنت کے راستہ آسان فرما دے. تو کیا مشکل بات ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دوڑ دھوپ، توجہ اور کوشش اپنی برابر رہنی چاہیے. اگر آدمی یہ چاہے کہ میں تو سیکھ ہی نہیں سکتا، مجھ سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، میں تو گشت کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتا، میں تو نماز کی بات کر ہی نہیں سکتا، میں عمومی بات کر ہی نہیں سکتا، تو اس سے آ بھی نہیں سکتا، اس سے آئے گی بھی نہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں ایک جماعت آئی تھی، پچھلے ہفتے میں تقریباً 15 دن کی بات ہوئی. ہمارے گجرات کے ساتھی تھے، وہ تقریباً 5-7 ساتھی تھے وہ، اور ابھی میرے خیال سے جماعت یہی ہے، ان کا فون آتا رہتا ہے. تو میں نے ان کے اندر جذبہ دیکھا. امیر صاحب کیا کرتے تھے، 2 لائنیں انہیں لکھ کر دیتے تھے، اور ہر ساتھی اپنے کو ادھر خوب زور سے ماشاءاللہ یاد کر رہے. حتیٰ کہ انہوں نے 7 دن کے اندر وہ جتنا ہی امیر صاحب نے لکھ کے دیا تھا 2 صفحے تھے تقریباً، وہ سب انہوں نے یاد کر لیا. اور اب الحمدللہ انہیں کسی بھی وقت بٹھا دو اسے بول دیں گے فٹافٹ. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی رٹا ہی تو ہے انہوں نے، لیکن رٹنے سے جب دل میں اترے گی بات تو ان کے سمجھ میں آ جائے گی. انشاءاللہ ابھی ابتدا ہوئی، اور انشاءاللہ پھر ایک دن وقت وہ آئے گا کہ وہ اچھے خاصے مجمع میں بھی بات کرنے والے بن جائیں. تو یہ ایک ترتیب ہے دین کو سیکھنے کی، یہ ایک نہج ہے جو ہمارے علماء نے بتلایا ہے کہ بھئی 3 دن لگاؤ، پھر چلہ لگاؤ، پھر اپنا سال لگاؤ، بیرون کے لیے نکلو. یہ ایک ترتیب ہے. اگر اس ترتیب پر ہم کام نہیں کریں گے تو اس سے خاطر خواہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے مسجدوں میں جا کر مسجدوں کے ماحول کو سمجھنا ہے. اس تعلق سے اپنی تنہائی کے مطالعے میں کچھ کتابیں رکھنی چاہیے کہ بھئی مسجد کے آداب کیا ہیں، محلے کے حقوق کیا ہیں، جماعت کے حقوق کیا ہیں، ساتھیوں کے حقوق کیا ہیں، کیا بیٹھنے کا طریقہ، کیا اٹھنے کا طریقہ، کیا معاملات ہمارے ہونے چاہیے، خدمت سے کیا ملتا ہے، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. اس کی تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے جس کو میں یہاں مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں ماشاءاللہ باقاعدہ. یہ کتاب ہے مسنون زندگی. یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، انہوں نے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. بہت معتبر کتاب ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مضامین، یعنی سونا، اٹھنا، لیٹنا، بیٹھنا، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، نماز، روزہ، ساری چیزوں کو بڑے سہل انداز میں اور مختصر انداز میں اس کو سمجھایا گیا. میں نے جب دیکھا میں تھانہ بون گیا تو مجھے یہ کتاب بڑی اچھی لگی، تو میں اس کو لایا. جب سے میں نے معمول بنا رکھا کہ فجر کی نماز میں دعا سے پہلے سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو میں اس وقت اس کا تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، جو مشکل بات آتی ہے اسے سمجھا بھی دیتا ہوں. الحمدللہ. ویسے تو لوگوں کے رجحان آج کل ایسے بن گئے کہ ہر چیز کو رسمی سمجھنے لگے. ایک کسی اعلان کیا کہ بھئی مغرب کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھے، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، اسے رسم سمجھ لیا. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں اعلان کیا گیا کہ نماز کے بعد کوئی نہ بیٹھے، سب چلے جائیں. لوگوں نے یہ سمجھ لی، یا لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بھئی جماعت والے تو وہی باتیں بیان کرتے ہیں. ارے انہیں کام بھی یہ ہے تو وہی بات بیان کریں گے، دوسری کیوں کریں گے؟ وہ تمہارا کام عقیدت کے ساتھ اسے سننا ہے اور اسے عمل میں لانا ہے. اس لیے میرے بھائیو، سیکھو اور سیکھ کر سیکھو. پوچھنے میں کبھی شرم نہ محسوس کرو. ہم جس امام کو مانتے ہیں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ تم اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ کبھی میں نے پوچھنے میں شرم نہیں. یہ ہمارا نقطۂ نظر ہونا چاہیے. جو چیز بھی ہمیں معلوم نہ ہو ہم اپنے بڑے سے اسے فوراً پوچھیں، صاحب علم سے پوچھیں تو اور مزید فائدہ ہوگا. حضرت لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا. لقمان علیہ السلام وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے جب بھی میں پچھتایا، بولنے پر پچھتایا، چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا. جب بھی میں پچھتایا تو بولنے پر پچھتایا، چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا. لیکن جب دین کی بات آئی تو ہمیشہ میں نے بولنے کو ترجیح دی. جب دین سیکھنے کی باری آئی تو میں نے ہمیشہ بولنے کو ترجیح دی، نہ کہ چپ رہنے. اس لیے دین کی بات آئے تو بے جھجک اسے معلوم کرو، دنیا کی بات آئے تو خاموشی سے پیچھے چلو. یہ زندگی کا ایک اصول ہے. اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دین تو ملے گا ہی، دنیا بھی ملے گی. دین تو ملے گا لیکن دنیا بھی ملے گی. آج الحمدللہ اللہ نے حالات استوار فرما دیے، درست ہو گئے، جماعتیں نکل رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، لیکن بہت محنت کی ضرورت ہے. جماعت میں سب ساتھی ایسے نہیں ہوتے جو سب کو سمجھا سکتے. کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا. اس لیے سب کے ساتھ محبت سے، پیار سے ایک ایک لفظ انہیں بتا بتا کر سکھایا جائے اور اسے اجر سمجھ کر کیا جائے. کہ ہم جتنی بار بتلا رہے ہیں، 1 حرف بتلا رہے، اللہ ایک حرف پر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، اللہ 10 نیکی عطا. ایک بار بتائیں گے 10 نیکی، 2 بار بتایا 20 نیکی. ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے آخرت کے لیے. یہ سمجھ کر میرے اعمال نامے میں نیکیاں جمع ہو رہی، اس نیت سے کسی بھی ساتھی کو لے کر بیٹھ جائے کہ بھئی یہ کمزور ہے، اسے التحیات یاد نہیں، اسے تشہد یاد نہیں ہے، اسے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اس پر میرا آدھا گھنٹہ بھی خرچ ہوگا تو میں کروں گا انشاءاللہ. اس نیت سے، اس جذبے سے جب کسی ساتھی کے ساتھ جڑیں گے، اس کو سکھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ، آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو چونکہ دین کی بات کا ایک ہی اصول ہے کہ آپ جتنا بولیں گے اتنا ہی آپ کا یقین بنے گا. بولنے سے یقین بنتا ہے، دلوں میں بات اترتی، اور جب بولیں گے نہیں تو یقین نہیں بنتا دل میں. ایک طوطا ہے پورے دن ٹر 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 کر رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی آواز ہوگی، اسے بولنا ہے ٹر 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 ٹر. اگر اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس ٹر ٹر کا کیا مطلب ہے تو وہ اور زیادہ بولنا شروع کر دے. حالانکہ تمام پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن پرندوں کے اندر احساس نہیں ہوتا. اس معنی کا احساس جیسا انسانوں کے اندر احساس ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جیسا انسانوں کے اندر احساس ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو خوب محنت سے سیکھیں اور اپنے بڑوں سے سیکھ کر سیکھیں، اور اپنے ساتھیوں کو، جو کمزور ساتھی ہیں، ان کو سکھانے کی کوشش کریں. الحمدللہ آپ لوگ چلے میں آئے ہیں اور آپ کا وقت بھی پورا ہونے والا ہے. تو یہ وقت آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ مثالی، یہ وقت عام لوگوں کے لیے تو مثالی ہو، یہ خاص لوگوں کے لیے بھی مثالی ہو. آپ اپنے ماحول میں جائیں، اپنے گھروں پر جائیں تو وہاں آپ کی جا کر زندگی ایسی ہو کہ آپ ولی کامل بن جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے اپنے دین اور ایمان اور اعمال پر پورے طریقے سے ثابت قدم فرما دے اور عمل کرنے والا بنا دے. اور جو کوتاہی، لاپرواہی اور غفلت ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام پر کھڑا کر دے. بھئی دیکھو، ضرورت ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو پادری ہیں، ابھی ایک پادری ہے اس کا نام تو نہیں ذہن میں ہے، اور ہندو جو نے اپنی اتحاد بنا لیا، بہت ساری کمیٹی آپس میں جمع ہو کر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم جہاد کو بڑھاوے دیں گے، لو جہاد کو بڑھاوے دیں گے. یعنی کیا مطلب؟ کہ لوگوں کے درمیان اپنے مذہب کو پھیلائیں گے. وہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، باقاعدہ پرچم چلے جمع ہو رہے ہیں، اپنا بیک گراؤنڈ بنا رہے ہیں، مگر ہم لوگوں کو اتنی فکر نہیں ہے
کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو جو مسجدوں سے دور ہیں، جو ایمان سے دور ہیں، جو اعمال سے دور ہیں، ہم ان کی فکر لیں کہ وہ بھی مسجد میں آنے والے بن جائے، وہ بھی نماز پڑھنے والا بن جائے، ان کا ایمان اور اسلام محفوظ ہو جائے۔ غیر لوگوں نے مسلمانوں پر محنتیں کرنی شروع کر دی، ہم لوگ اب بھی غفلت میں ہیں، اور ایسا نہ ہو کہیں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں اور پھر ہم ان لوگوں کو واپس نہیں لا سکتے۔ دیکھو کیا حال ہوا اس دنیا میں، کیسے کیسے حالات رونما ہوئے، یہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے ناقدری کی۔ اللہ ہمیں جو ایمان نوازا ہے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم نہیں چاہو گے اللہ بھی نہیں کسی کو بدلے۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر ایک کوشش لانی پڑے گی، اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی، ذکر کی خوب ضربے لگاؤ، خوب تسبیحات پڑھو، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا، اس سے دل کا میل کچیل دور ہوگا، اور انشاءاللہ پھر عبادتوں کی طرف رغبت اور توجہ بڑھے۔ قرآن خوب پڑھو، خالی وقت جو بھی ملے اس میں قرآن کا معمول بناؤ، جو بھی صورتیں تمہیں یاد ہو، 2 ہو 4 ہو، بار بار انہیں ہی پڑھتے رہو۔ امیر صاحب سے اور جو ساتھی قرآن پاک کے حفظ کیے ہوئے ہیں ان سے ایک ایک لفظ پوچھو، ایک لفظ پوچھو اسے رٹ لو، پھر دوسرا پوچھ لو پھر اسے رٹ لو، پھر تیسرا پوچھ لو پھر اسے رٹ لو۔ یہ ترتیب بناؤ تو انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں اور 2 مہینے میں ایسے ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ کہ آپ مکمل طور سے نماز میں صورتیں پڑھنے والے ہیں۔ اس ترتیب سے یہ بہت اچھی ترتیب ہے۔ آپ 40 دن لگا دیا آپ نے، اگر 40 دن میں آپ 2 حرف بھی سیکھتے تو دیکھو 40 دونی تو 80 حرف سیکھتے آپ، 80 کلمات آپ کو یاد ہو جاتے۔ لیکن آدمی وہ ہے جو وقت پر سنبھل جائے، اس لیے خوب کوشش کریں، محنت کریں۔ میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں تو مجھ سے رجوع کر لیں، انشاءاللہ میں بھی اس سلسلے میں محنت کروں گا۔ جو وقت ہے اس وقت کو غنیمت جان کر اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ بڑا نفع۔ انشاءاللہ احساس کی ضرورت ہے، جب تک احساس آدمی کے اندر نہ ہو تو عمل پر کھڑا نہیں ہوگا۔ احساس ضروری ہے۔ احساس کا مادہ جب بھی قوموں سے ختم ہوا تو ان کا دین اور اسلام سے برباد ہوا۔ احساس اور فکر اور قرآن جب تک دل میں نہ پیدا ہو تو آدمی کچھ نہیں سیکھتا۔ اس لیے تڑپ کی ضرورت ہے، اور اپنے وقت کو کہ اللہ نے وہاں سے وقت نکال کے آئے، اتنا وقت لگا دیا، گھر کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اپنے روزگار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ بس تو قبول فرمائے، جس مقصد کے لیے اللہ تو قبول فرمائے۔ سب عمل کریں گے بھائی، جو ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میری زبان سے نکلی انشاءاللہ عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل